بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو غم زدہ ہیں، حزن و ملال ان کے اندر پایا جاتا ہے، دکھوں سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے دکھ دور نہیں ہو رہے، سکھوں میں نہیں بدل رہے، ان کی مشکلات آسانیوں میں تبدیل نہیں ہو رہی۔ ہر وقت آنسو رخسار پر ٹپکتے رہتے ہیں، آنکھیں بہتی رہتی ہیں۔ جو اتنا زیادہ دکھی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے زیادہ سے زیادہ قریب جائے، اللہ کو پکارے، کیونکہ تمام مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، تمام غم اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ اگرچہ ہماری خطاؤں کا نتیجہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کا وبال ہمارے اوپر آیا ہوا ہوتا ہے، اس پر ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار بھی کرنا چاہیے۔ قصور ہمارے اپنے ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر غموں کے بادلوں کی مثل منڈلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غم صرف اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، مشکلات اللہ کی طرف سے آ رہی ہیں۔ یاد رکھیے، تمام علماء امت کا یہ عقیدہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور شکرانے کے نوافل بھی ادا کرتا رہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالی خوشی سے نوازے، خوشی اللہ کی طرف سے سمجھے، اپنی قابلیت نہ سمجھے۔ کوئی مصیبت یا غم آ جاتا ہے یا کوئی دکھ آ جاتا ہے تو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی خطا سمجھے، اپنا گناہ سمجھے، اپنا قصور سمجھے۔ اللہ جل شانہ کی طرف غموں کی نسبت کفر ہے، مشکلات کی نسبت اللہ کی طرف کرنا کفر ہے۔ اللہ جل شانہ کسی کو غم میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کے اپنے قصوروں کی وجہ سے، اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اس کی اپنی خطاؤں کی وجہ سے، یا پھر ہم اللہ کی محبت اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا تعلق مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ کا قرب مانگ رہے ہوتے ہیں، جو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے اعمال اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ محبت الہی حاصل ہو جائے، قرب الہی حاصل ہو جائے، اللہ کا تعلق حاصل ہو جائے۔ ہمارے اعمال تو اتنے زیادہ نہیں ہوتے، پھر اللہ جل شانہ آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں مومن کو۔ مومن آزمائش کی وجہ سے روتا ہے، پکارتا ہے، اللہ جل شانہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے۔ اللہ جل شانہ اس کے آنسوؤں کی قیمت دیکھتے ہیں اور پھر اس کے عوض، اس کے بدلے اللہ جل شانہ اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اپنی محبت عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ غم ہمارے لیے آزمائش ہے یا پھر ہمارے لیے عذاب ہے، ہمارے لیے وبال ہے یا پھر آزمائش ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میں قرآن کریم سے ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، غموں سے چھٹکارے کے لیے، دکھوں سے چھٹکارے کے لیے، ابتلا سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے، مصیبتوں سے چھٹکارا کس طرح حاصل کیا جائے، اس کے لیے میں قرآن کریم سے وظیفہ بتلا رہا ہوں۔ صلاۃ الحاجت کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جل شانہ کے پیارے محبوب کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے، پھر اللہ جل شانہ سے
دعا کرتے تھے، ملتجی ہو جاتے تھے، اللہ جل شانہ کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ اپنی التماس، اپنی درخواست رکھتے تھے کہ یا اللہ فلاں مشکل کو محض اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے سرکار دو جہاں شاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے ہر مشکل کے وقت۔ کوئی بھی دکھ آئے، کوئی بھی غم آئے، رجوع اللہ کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، مسلمان صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آپ کو میں آسان وظیفہ بتلا رہا ہوں قرآن کریم سے، ہر وظیفہ دعا ہوتی ہے۔ سورہ الم نشرح، سورہ الم نشرح آخری پارے میں ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ تلاوت کرتے رہیں، اپنے اوپر دم کرتے رہیں۔ دل میں جو بھی ملال ہوگا، دل میں جو بھی غم ہوگا، دکھ ہوگا، انشاءاللہ دل اس سے مطمئن ہو جائے گا، دل کو سکون آ جائے گا، دل کو قرار آ جائے گا۔ دل کی دھڑکن اگر تیز ہوگی تو انشاءاللہ وہ بھی نارمل ہو جائے گی۔ صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ سورہ الم نشرح پڑھیں، 70 مرتبہ سورہ الم نشرح رات کو جب آپ سونے لگیں اس وقت پڑھیں۔ 5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ، فجر کے بعد بھی 7 مرتبہ، ظہر کے بعد بھی 7 مرتبہ، عصر کے بعد بھی 7 مرتبہ، مغرب کے بعد بھی 7 مرتبہ، عشاء کے بعد 7 مرتبہ، نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے فرضوں سے فراغت کے بعد۔ پھر جب سونے لگے تو 70 مرتبہ سورہ الم نشرح کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ غموں سے نجات مل جائے گی، انشاءاللہ دکھوں سے نجات مل جائے گی۔ یہ عمل سیدنا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہم اللہ تعالی کی اعمال سے لیا گیا ہے، جنہوں نے روضہ اقدس پہ 18 سال تک درس حدیث ارشاد فرمایا ہے۔ یہ ان کی اعمال سے میں نے لیا ہے یہ عمل۔ انشاءاللہ آپ کو بھی بڑا فائدہ پہنچے گا۔ میں سورہ الم نشرح آخر میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورہ الم نشرح جس کی میں نے تلاوت کی ہے، آپ بھی پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہم انشاءاللہ مزید مسائل کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی کلیننگ میں مزید ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ آپ ہمارے روحانی کلیننگ کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز شیئر کیجئے۔ یہ ادارہ نشریاتی ادارہ ہے روحانی علوم کا، آپ بھی ہمارے ساتھ غیر معمولی اجر میں انشاءاللہ شریک ہو جائیں گے۔ ایک نئے مسئلے کے حل کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ زندگی نے ساتھ دیا، صحت برقرار رہی، روح کا رشتہ جسم سے قائم رہا۔ تب تک کے لیے میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔